آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ بڑا ہی خوبصورت موقع ہمیشہ ہوتا ہے جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، کیونکہ اس کی حضوری میں آنا، اس کی حضوری میں اس کی باتیں سننا، اس کے پاک کلام کی باتوں کو سننا، اس کے مسا کے نیچے آ کے ٹھہرنا، اس سے بڑی قیمتی بات، اس سے عمدہ بات پوری دنیا میں نہیں ہے، اس سے اچھی جگہ پوری دنیا میں نہیں ہے۔ ہم مینٹلی سٹریس کے لیے، اپنی ذہنی سکون کے لیے مختلف چیزیں آج کل ڈھونڈتے ہیں، سائیکالوجی کے مطابق مختلف آج کل پوڈ کاسٹ سنتے ہوں گے آپ کے، یہ کریں وہ کریں، جدید طریقہ کار ہیں آپ ذہنی سکون کے لیے، یہ کریں یہ اختیار کریں، لیکن مسیح کی جو قربت ہے، مسیح کی جو رفاقت ہے، پاک روح کی جو حضوری ہے، عزیزو اس سے بڑھ کر کوئی شادمانی اس دنیا میں نہیں ہے۔ جو اس کے وسیلہ سے ہمیں شادمانی ملتی ہے، جو اس کے وسیلہ سے ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے، جس کی آج سب لوگ تلاش میں ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بھی اسی کی تلاش میں ہے، ذہنی سکون کی تلاش میں ہے، وہاں پہ بھی سکون نہیں ہے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے۔ اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں، جسے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری کہتے ہیں، جو ابھی ترقی کر رہے ہیں، جس میں پاکستان بھی ہے، وہ بھی اسی کی تلاش میں ہیں۔ تو تسلی، اطمینان، شادمانی خدا کے کلام میں ہے، خدا کی حضوری میں ہے۔ چاہے کہیں پہ بھی ہم چلے جائیں، لیکن ذہنی سکون، ذہنی تسلی، ساری کسی قسم کا بھی ڈپریشن، انزائٹی کوئی بھی ہے، آج کل ذہنی بیماریاں جو ہیں اس کے بارے میں بڑی اویئرنیس ہے، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب کا علاج ہمارے پاس مہیا کر دیا گیا ہے۔ اس کا مکمل علاج اس کتاب جسے ہم بائبل مقدس کہتے ہیں اس میں مہیا کر دیا گیا ہے۔ ہم نے صرف اور صرف اس کو وصول کرنا ہے، اس شادمانی کو۔ آج بڑا ہی مبارک دن ہے، اتوار ہوتا ہی مبارک ہے، لیکن آج اس لیے بھی مبارک دن ہے کہ آج بہت ساری جو روحیں ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند کو اپنا ذاتی نجات دہندہ قبول کر کے اس کا اعلان کریں گے پبلکلی، ظاہری طور پر۔ اور آپ کو پتہ ہے آج جشن کا دن آسمان پر بھی ہے۔ آسمان پر کب جشن منایا جاتا ہے؟ جب کوئی شفا پاتا ہے، کوئی لنگڑا ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، شفا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جشن تب منایا جاتا ہے جب کوئی روح بچتی ہے، جب کوئی اقرار کرتا ہے، پھر آسمان پر جشن منایا جاتا ہے۔ آئیے بپتسمہ کے متعلق سیکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ آج بپتسمے کا دن ہے، اتوار ہے، واٹر بیپٹزم سنڈے ہے۔ میرے ساتھ نکالیے اعمال اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 41ویں اور 42ویں آیت کی تلاوت ہم کریں گے۔ اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی 41ویں 41 اور 42 42ویں آیت بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، یعنی کہ کلیسیا میں شامل ہو گئے۔ قبول کیا، بپتسمہ لیا، اور جو کلیسیا تھی، جو آلریڈی ایماندار تھے، وہ نئے ایماندار اس میں شامل ہو گئے۔ اور یہ جو لوگ تھے، یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ عزیزو، پانی کا بپتسمہ آج بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کچھ کنٹروورسیز بھی ہیں، کچھ لوگ ویسٹرن کنٹریز میں آج کل مغربی ممالک میں بھی تھوڑا سا اس کو لائٹ لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے
पानी का बपतिस्मा है, अगर आप ले लें तो ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट होते चले जाते हैं। जैसे कि वो हमने आजकल कलाम मुकद्दस को कहते हैं कि मोम की नाक की तरह कर दिया, उसको जिस तरफ मर्जी हम अपनी कन्वीनियंट के तौर पर उसको मोड़ लेते हैं। इस तरह कुछ लोग आजकल कहते हैं जी ठीक है जी बपतिस्मा हाँ ले लें पानी का, अगर ना भी लें तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन पानी का बपतिस्मा आज मैं बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बैप्टिज्म, ये इंतहाई जरूरी है। सबसे पहले कि यीशु मसीह ने हमें हर एक चीज का नमूना दिया अमली तौर पर। जो चीज हम करना चाहते हैं या यीशु मसीह चाहता था या चाहता है, उसने जो काम हमसे करवाना चाहा, अपने शागिर्दों से करवाना चाहा, उसने उसका अमली सबूत दिया। यीशु मसीह की सारी खिदमत, यीशु मसीह की सारी मिनिस्ट्री इस दुनिया में वो सारी की सारी प्रैक्टिकल बेस थी। उसने खुद की, खुद अपने ऊपर उसको किया। और लिखा है कि यीशु मसीह खुद गया, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था उसका नाम ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बाइबल मुकद्दस में रख दिया गया और हम उसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। और लिखा है कि जब यीशु मसीह उसके पास गया तो वो देख के यीशु मसीह को कहने लगा कि मैं तो खुद तुझे देखने का मुश्ताक था, मैं तो खुद तेरे से बपतिस्मा लेना चाहता हूं। उसने इजहार किया, वो जान गया कि ये तो खुदा का इकलौता बेटा है जो भेजा गया है और ये बपतिस्मा लेने आया है। इससे इस चीज की अहमियत जाहिर होती है कि ये कितना जरूरी है कि बपतिस्मा हम लें। जब हम तौबा करते हैं, जब हम यीशु मसीह का इकरार करते हैं, जब बुनियादी तौर पर, जाती तौर पर हम अपना रिलेशन जो है यीशु मसीह के साथ इस्तवार करते हैं, बनाते हैं, उसको डेवलप करते हैं, तो उसके बाद दूसरा अमल ज़ाहरी तौर पर यह है कि हम पानी का बपतिस्मा लें। यह एक महज रस्म नहीं है, यह एक महज दिखावा नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ रस्मी तौर पर रस्म ये एक नहीं है, रवाज नहीं है। यह इसका प्रैक्टिकली अमली तौर पर बड़ा असर है ईमानदारों के लिए, जो लेता है उनकी जिंदगियों में भी और जो दूसरे लोग हैं उनकी जिंदगियों में भी। यह एक कवनेंट है, ये एक कवनेंट हो जाता है, हमारा अहद है यीशु मसीह के साथ। हम एक नए अहद में शामिल हो जाते हैं जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। ये इस चीज का अहद है पानी का बपतिस्मा कि खुदावन मैं ऐलान करता हूं, यीशु मसीह मैं निजात दहिंदा, तू मेरा है, मैंने तुझे कबूल किया है। ये इसका ऐलान है। ये कितनी बड़ी चीज है, कितनी इस चीज की अहमियत है कि ये जाहिर करता है कि हाँ मैंने तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, हाँ मेरा ईमान तुझ पर है, मैं अपना ईमान तुझ पर लाता हूं और तेरे पीछे पीछे चलूंगा। इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है। ये एक्ट ऑफ ओबीडियंस है, ये फरमाबरदारी है का एक पहलू है कि जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं ये उसकी ओबीडियंस में आता है, एक्ट ऑफ ओबीडियंस है। ये एक सारे का सारा पानी का जो बपतिस्मा है एक प्रैक्टिकली ज़ाहरी अमल है जिसको सर अंजाम देना बहुत ही जरूरी है। यह नए सिरे से जी उठने का नमूना, अमली नमूना है। जैसे हम पानी में जाते हैं तो हम जो पुराना इंसान है वो सारे का सारा दफन हो जाता है। लिखा गया कि हम मसीह के साथ दफन हुए और उसके साथ मर गए और फिर उसके साथ जी उठे। ये इस चीज का सबूत है। और फिर उसके बाद यह हुक्म है, यह हुक्म दिया गया है कि इरशाद आजम है जिसे हम कहते हैं, और एक इरशाद आजम मत्ती 28वें बाब में है, जाओ कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ और बाप बेटे और क्या दो उनको। ये यीशु मसीह का हुक्म है, ये यीशु मसीह ने कहा है। यह किसी इंसान की बनाई हुई रस्म नहीं है, यह यीशु मसीह की तरफ से है। और जब यीशु मसीह का हुक्म है, जब यीशु मसीह ने यह कहा है कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप
بیٹے اور روح القدس کے نام پر ان کو بپتسمہ دو، تو پھر اس چیز کی کتنی اہمیت ہے عزیزوں۔ اس لیے جو آج انکریج میں کرنا چاہتا ہوں، ان کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں، جو لوگ پانی کا بپتسمہ لینے جا رہے ہیں اور لینے کو ہیں، کہ یہ بڑی مبارک رسم ہے، یہ بڑی عمدہ بات ہے کہ ہم اس سے یسوع مسیح کی کلیسیا دلہن بن جاتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک انٹیمیسی ریلیشن جو ہمارا یسوع مسیح کے ساتھ ہے، جو ہماری رفاقت اور قربت ہم یسوع مسیح کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، اس کا ظاہری عمل ہے۔ جیسے کہ شادی جب ہوتی ہے تو ہم بہت سارے لوگوں کے سامنے اس رسم کو سر انجام دیتے ہیں، رنگ پہنتے ہیں، پاسٹر پاسبان آتا ہے اور وہ ساری رسم کو ادا کرتا ہے، اور ہم سب لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اس کو لیجٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم شادی لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، اگر اس کو چھپا کے رہتے تو لیجمنٹ نہیں کہلاتی۔ there is something is wrong۔ اسی طرح جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم اس کو نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو ہم نے اس کا ظاہری عمل کرنا ہے پانی کا بپتسمہ لے کے۔ اگر ہم اس کا اظہار نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ریلیشن یسوع مسیح کے ساتھ لیجٹ نہیں ہے، اس میں کوئی گڑبڑ ہے، something is wrong۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا ظاہری عملی نمونہ دیں اور اس کو، اس رسم کو سر انجام دے۔ پھر یہ نئی شناخت ہے، نیو آئیڈینٹی میں ہم چلے جاتے ہیں جو مسیح یسوع ہمیں عطا کرتا ہے۔ ایسی شناخت، ایسی آئیڈینٹی ہمیں ملتی ہے جو یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر ہمیں عطا کی۔ یہ وہ آئیڈینٹی ہے کہ ہم اس کے حضور میں چلے جاتے ہیں اور مہر لگ جاتی ہے ہمارے اوپر، انسان کے اوپر۔ اس لیے جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، ظاہری طور پر یہ مثال ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، وہ ساری دفن ہوگی۔ ہم، کیونکہ داؤد نبی کہتا ہے کہ ہم سب گناہ میں پیدا ہوئے، ہماری ساری بری چیزیں پھر جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں چلی جاتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ قبول کرنا ہے کہ تو ہی میرا نجات دہندہ ہے، تو نے میری خاطر سولی پر جان دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ظاہری عمل ہے وہ پانی کا بپتسمہ ہے۔ پانی کی بہت ساری مثالیں ہیں، پرانے عہد نامے میں بھی ہیں، نئے عہد نامے میں بھی ہے۔ یہ ہمبلنس کا ایک ایکٹ ہے، ایک نمونہ ہے۔ نعمان کوڑی، اس کا نام کوڑی نہیں تھا، ہم اس کو نعمان کوڑی کہتے ہیں بائبل میں، صرف ریکگنیشن کے لیے۔ وہ بہت بڑا سولجر تھا، چیف آف آرمی تھا اپنے زمانے میں۔ سلاطین کی کتاب میں دوسرے باب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور جب وہ بیمار تھا، الیشا خدا کے خادم کے پاس آیا، اس نے کیا کہا؟ جا پانی میں، دریا یردن میں جا 7 مرتبہ۔ حالانکہ وہ دعا کرتا وہیں پہ تو وہ ٹھیک ہو سکتا تھا، لیکن وہ اس کو ہمبل کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے اندر جو اس کی میں تھی اس کو توڑنا چاہتا تھا۔ اسی لیے پانی کا جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں دنیا کو، لوگوں کو ظاہری طور پر کہ ہاں میں گنہگار تھا۔ پانی کا بپتسمہ لینے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہاں میں گنہگار تھا، ہاں میں گناہ میں پیدا ہوا تھا، ہاں میں اب نیا ہوں، ہاں میں اب نئی مخلوق بن گیا ہوں، اب میں نیا انسان بن گیا ہوں اور میں آج سے اس کے پیچھے چلوں گا۔ اور پانی کا جو بپتسمہ ہے یہ صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، یہ ایک شروعات ہے، یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے پانی کا بپتسمہ۔ کچھ لوگ پانی کا بپتسمہ لے کے سمجھتے ہیں کہ شاید بس فل سٹاپ، یہی ہے ہونا سی، چلے جانا ہوتے سیدھا، یہ سودے کول چلے جانا، پانی دا بپتسمہ لے لیا۔ نہیں، یہ صرف اور صرف ایک سٹارٹ ہے، ایک شروع ہے ہماری روحانی زندگی کی۔ یہ ایک وہ ہمارا چائلڈش پیریڈ روحانی طور پر جو ہمارا بچپنا ہے اس کا سٹارٹ، ہم روحانی طور پر پیدا ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم ترقی کرتے جاتے ہیں، پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں روح القدس عطا کر، ہمیں روحانی دانائی، حکمت، عقل عطا فرما، پھر اسی طرح ہم اس میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ آج پانی کا بپتسمہ لیں تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ آج یہاں پر بات ختم ہو گئی ہے۔
بلکہ آج آپ کا روحانی طور پر جنم ہوا ہے اور آپ نے روحانی طور پر ایڈلٹ بننا ہے. آپ نے روحانی طور پر میچورٹی کی طرف اپنا سفر شروع کرنا ہے. آپ نے روحانی طور پر بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے روحانی طور پر, مزید اس کے مکاشفات کو سیکھنا ہے, مزید اس کی روحانی قربت کو حاصل کرنا ہے, مزید اس کی قربت اور رفاقت میں رہنا ہے, روح القدس کا مزید مسا مانگنا ہے, روحانی ترقی کرنی ہے, حکمت اور دانائی روحانی مانگنی ہے. اس لیے یہ صرف شروع ہے, ہمارا سفر ہے میچورٹی کی طرف. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت سارے پرانے ہیں, پانی کا بپتسمہ لے کے وہ اپنے آپ کو ایماندار اور مسیحی تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو پرانے کچھ لوگ ہیں, بلیک سلائیڈرز, جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لے لیا اور پھر اسی گمان میں وہ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اپنی زندگی کے. ٹھیک ہے, وہ اسی گمان اور خواب خیالی میں زندگی بسر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, ہم نے پانی کا بپتسمہ لے لیا, اب بس اب ہم خدا کی حضوری میں اس کی بادشاہت میں چلے جائیں گے. نہیں, پھر اس کے بعد آپ کا ریئل جرنی ٹورڈز فیتھ آپ کا شروع ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 پانی کا بپتسمہ, اس کی اہمیت سیکھنی ہے ہم نے کہ اس کی اہمیت ہے. جب ہم اظہار کرتے ہیں, یہ ہمارا کووننٹ ہے روحانی طور پر, اس کا اظہار کرتے ہیں. ہم کس کا اظہار کرتے ہیں؟ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں, کہ اپنے نجات دہندے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان یسوع مسیح پر ہے, میں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے, اس کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا اظہار کریں. پھر روحانی ایکسرسائز ہے, ہماری روحانی ورک آؤٹ ہے, جس کو ہم نے جاری رکھنا ہے, کرتے رہنا ہے. پھر آگے اعمال کی کتاب اسی باب میں پھر آگے کیا لکھا ہے 42ویں آیت میں, پھر آپ نے جب بپتسمہ لے لیا, پھر آگے وہ کہتا ہے کہ یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے, کہ پھر اس کے بعد ہم نے تعلیم پانی ہے, خدا کے جو خدام ہیں ان سے تعلیم پانی ہے, مزید سیکھنا ہے, اس کے مکاشفات کو جاننا ہے. پھر یہ آگے سٹیپ ہیں, اور یہ جو آگے سٹیپس بتائے گئے ہیں, اسی پہ ساری روحانی زندگی, ایماندار کی زندگی کی یہ فاؤنڈیشن ہے. یہی پھر آگے روحانی طور پر تعلیم پانی ہے, پھر رفاقت رکھنی ہے, رفاقت چرچ میں آنا ہے, کلیسیا کا حصہ بننا ہے, رفاقت رکھنی ہے, ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اتوار کی عبادت میں آنا ہے, چرچ میں آنا ہے, خدا کا پاک کلام سیکھنا ہے, اکٹھے بیٹھ کے پرستش کرنی ہے, اس کی حضوری میں اکٹھے اجتماعی طور پہ کلیسیائی طور پہ بھی آنا ہے. ذاتی ہماری دعا, ذاتی چیزیں بھی ہیں, لیکن کٹھے بھی رہنا ہے, رفاقت میں بھی رہنا ہے. اور پھر آگے کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں, کہ روٹی توڑنے میں اور دعا کرنے میں مشغول رہنا ہے. روٹی توڑنی ہے اور پھر مشغول رہنا ہے دعا میں, تاکہ ہم میچورٹی کی طرف رہے. جیسے حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ پہلے پانی ٹخنوں تک, پھر گھٹنوں تک, پھر اتنا آیا, پھر کمر تک, پھر اتنا ہے کہ وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم نے, ہماری جو منزل ہے, ہم نے تیرنا ہے. بپتسمہ فرسٹ سٹیپ ہے جو ٹخنوں تک پانی ہے, لیکن اس کے بعد ہم نے اتنا رفاقت میں رہنا ہے, مکاشفات کو سیکھنا ہے کہ ہم پھر تیرنا شروع کر دیں روحانی طور پر, اور ہمیں مکمل مسا مل جائے, ہمیں مکمل مکاشفہ عطا کرے خدا کا پاک کلام. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو کریں, اس رسم میں حصہ لیں. جتنے لوگ آئے ہیں آپ سب کو بڑی بڑی ایڈوانس میں مبارک ہو. اور پھر اس کا اجر ہے, آخر میں ایمانداروں کا اجر ہے. کتاب حیات میں ہمارے نام ہیں, سدا ابدی رفاقت ہے یسوع مسیح کے ساتھ, سدا ابدی شادمانی ہے. یہاں پر بھی شادمانی ہے, جو مسیح کے ساتھ چلتے ہیں وہ بھی شادمان ہیں, جو مسیح کے ساتھ چلتے ہیں, اس کی رفاقت میں رہتے ہیں, انٹیمیسی میں رہتے ہیں, وہ بھی شادمان ہیں. یہاں پر بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, جنگیں ہو رہی ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, جو اکانومی کیسی چل رہی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, دہشت گردی ٹیررزم کیسے ہو رہی ہے, وہ پھر بھی شادمان ہی رہتے ہیں اس کی حضوری میں. یہاں پر بھی شادمانی ہے اور ابدی شادمانی بھی ہے جب ہم اس کے ساتھ
ابدیت میں داخل ہوں گے. اس لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے, اسی طرح روحانی طور پر سرگرم رہیں. گاڈ بلیس یو آل.